بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسائل التربیہ، تربیت کے وسائل۔ تربیت کے وسائل کا مطلب یہ ہے کہ کیا عملی طریقے اختیار کریں کہ جن کے ذریعے ہم تربیت کر سکیں۔ تو تربیت کے وسائل میں سب سے پہلا وسیلہ الکلمات، کلمات یعنی بات چیت رسمی بھی ہو سکتی ہے، غیر رسمی بھی ہو سکتی ہے، 2 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں، آتے جاتے گفتگو کرنا، اگر تربیتی ذہن ہے تو پھر وہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے وہ غیر رسمی طور پر تربیت کر سکتا ہے۔ بعض اوقات رسمی تربیت ہوتی ہے۔ رسمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو بٹھاتا ہے، انہیں بتاتا ہے جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو 5 منٹ کی وہ بات کرتا ہے، یہ رسمی ہے، یعنی مقرر طریقے کے ساتھ۔ غیر رسمی یہ ہے کہ کھانے کی ٹیبل پر آپ بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اب آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا اور یہ موضوع ان کے ساتھ ڈسکس کر لینا ہے۔ یہ ہے کلمات کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے دروس کا۔ دروس میں یہ ہے کہ کوئی ہیوی موضوع ہے کہ جو بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، ان کے دل دماغ میں داخل کرنا ہے اور اس کی پوری تیاری کرنی ہے۔ مثلا ایمان سمجھانا ایک مشکل کام ہے، تو فجر کی نماز کے بعد اگر ایمان سمجھائے نا تو جلدی سمجھ آتا ہے، کیونکہ ذہن خالی ہوتا ہے، سارا دن کی جو غلاظتیں ہیں نا وہ سونے کے بعد وہ دور ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، تو ذہن صاف شفاف ہوتا ہے۔ اللہ کی بات سنائیں، آخرت کی، موت کی، جنت کی باتیں، آخرت کی باتیں۔ تو دروس جو ہے وہ ایک ہیوی ڈوز ہے، بھاری خوراک ہے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ المعایشہ، معایشہ کہتے ہیں کہ وقت گزاریں۔ مربی جو ہے متربی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، مل کر نماز پڑھے، سیر پر جائے، یہ معایشہ ہے۔ گپ شپ لگائے اور سفر کرے، یہ معایشہ ہے، یعنی مربی متربی کے درمیان کچھ وقت گزارے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے، جیسے آگے آئے گا، معایشہ پر پوری ایک فصل ہے، پورا آگے ایک موضوع ہے کہ معایشہ میں مربی اپنی ہیبت ختم نہ کرے، یعنی بچوں اور استاد کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ فاصلہ ختم نہ ہو، محبت ہو بے شک، پیار ہو بے شک، لیکن فاصلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، عزت احترام ختم نہ ہو۔ الموعظہ، ہمدردی، نصیحت۔ الثواب والعقاب، ثواب یعنی اچھا بدلہ دے یا سزا دے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں پیسے دے ہر وقت، مطلب اس کو شاباش دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور اگر کوئی بڑا کارنامہ ہے تو انعام بھی دے۔ انعام میں ضروری نہیں کہ بہت مہنگا انعام دے، مطلب علامت، ایک محبت کی علامت ہو۔ اور سزا میں ضروری نہیں کہ ڈنڈے مارے، کبھی صرف شرمندہ کر دے یا کوئی بات کر دے یا کھڑا کر دے یا افسوس ظاہر کر دے۔ یہ یعنی الثواب والعقاب کے بھی درجے ہیں۔ التربیہ بالحدث، حدث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گلی کوچے میں، آپ کے شہر میں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی قتل ہو گیا، کوئی خودکشی ہو گئی، یا کوئی اور 9/11 ہو گیا، یا سقوط کابل ہو گیا، افغانستان کے کابل ساقط، یعنی اب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا جس کا اثر پھیل جاتا ہے ہر طرف۔ آپ اس واقعے کے اوپر مستقل بات چیت کریں، اس واقعے کے ذریعے سے تربیت کریں، اپنا دین، اپنی بات، اپنا منہج سکھائیں۔ یعنی ہم مسلمان لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اس میں غلط رویہ کیا ہے، صحیح رویہ کیا ہے۔ الامثال، مثالیں پیش کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے تھے کہ اچھی صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال ایسے ہے۔ الحوار، مکالمہ کرے، بچوں کو کہے کہ آپ سوال کریں، سوالوں کے جواب دے۔
یا خود سوال کرے بچے جواب دیں۔ القصہ کہانی سنائے۔ کہانی یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہوتی، کہانی بڑے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جو یونیورسٹی میں ہو یا جیسے آپ کی کلاس ہے۔ بڑے لیول کی جو کہانیاں وہ بڑے لیول کی ہوتی ہیں، منہج کی کہانیاں، صحابہ کرام کے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں ان کی کہانیاں۔ استثمار العواطف والمشاعر بالذات للاب مع ابنہ، جو ذاتی جذبات ہیں، جو ایک مشفقانہ جذبہ ہوتا ہے استاد کے یا والد کے دل میں، ان جذبات کا اظہار کرے۔ جیسے والد بچے کے سامنے اظہار کرتا ہے، ایسے استاد طالب علم کے سامنے یا طالب علم استاد کے سامنے، تو یہ اپنے جذبوں کا اظہار کرے، القدوہ نمونہ پیش کرے۔ تو یہ تربیت کے وسائل تھے، بڑے اچھے وسائل ہیں اور بڑے ہمہ اور جامع اور ہمہ گیر وسائل ہیں۔ بس یہ موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔